عباس میرا ایک سوال تھا. پوچھیے کیا ہے. ہم اکثر ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں نا, اور خاص کر پیرنٹس اور بچوں کے ریلیشن شپ کی. جی. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, والدین کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ کیا ریلیشن شیئر کر سکتا ہے؟ پیرنٹس تو یہی چاہتے ہیں کہ بچے ہر بات میں ان کی حامی بھرے, بس یس سر بولتے رہے. اور ایکچوئل میں جو ہے بچے بھی آج کل کے یہی کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے وہ پیرنٹس نہیں دیکھے جو اپنے بچوں کا پوائنٹ آف ویو سنیں. عباس, یہ گھر کی بات ہو رہی ہے, اپنے والدین کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی آفس نہیں ہے یا کوئی ہمارا باس نہیں ہے جنہیں ہم یس سر کریں گے نا. اور میں نے تو خود کئی ایسے پیرنٹس دیکھے جو اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں, ان کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے, وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. وہ آپ کی بات برابر ہے, آپ نے صحیح کہا, لیکن وہ پیرنٹس آپ نے صرف ٹی وی شوز یا سیریلز میں دیکھا ہوگا. ریئل لائف میں ایسے پیرنٹس ملنا بہت مشکل ہے اور پاسبل ہی نہیں ہے شاید. یو نو سم تھنگ, جس طرح کی تم بات کر رہے ہو نا کہ ریئل لائف اور ریئل لائف میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے, ایسے پیرنٹس صرف ڈراماز اور سیریز میں ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اپنے پیرنٹس کو ایک لک دے رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے دل میں, ہاں ہی از ٹاکنگ, یہ وہی کہہ رہا ہے جو ہم فیل کرتے ہیں, یہ ہمارے دل کی بات ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے. تو تمہیں نہیں لگتا نیلم کہ اس ٹاپک پہ جو ہے ہمیں چرچا کرنی چاہیے اور مزید گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ہمارے جو یہ ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائے؟ بالکل ٹھیک, ہمیں چرچا بھی کرنا چاہیے, اور ہمارے جو ویورز ہیں, جو یوتھ ہے, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو اسی لیے آج ہمارے ساتھ اس جنریشن گیپ کے ایشو پر گفتگو کرنے کے لیے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے قابل احترام ہستی, دا مین ہو نیڈز نو انٹروڈکشن. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خصوصاً ہماری جو مجلسیں ہوتی ہے تو اس میں جو ہے صرف اور صرف والدین کے حقوق, والدین کا احترام, اس پر ہی گفتگو کی جاتی ہے. شاید ہی ہم نے کوئی ایسی مجلس سنی ہوگی جس میں بچوں کے حقوق, ان کے جو رائٹس ہے اس پر شاید ہی کبھی گفتگو ہوئی ہوگی. تو ایسا کیوں ہے, اس پہ کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ آپ نے جو سوال اٹھایا وہ ہو سکتا ہے کہ پارشلی صحیح بھی ہو, لیکن کالج یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی ہم نے یہ نوٹس کیا کہ یہ الگ الگ ٹیمپرمنٹ کی بات ہوتی ہے. بعض ٹیچرس ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں سیدھی بات پر بھی خفا نہ ہو جائیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی مقبول ہوتے ہیں, پاپولر ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنایا جا سکتا اس کا, لیکن ہمارے پاس جو آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس سے ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ نے جو بات کہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی اس پر توجہ ہونا چاہیے. اصل میں قرآن مجید نے جو بات کہی ہے کہ والدین کے سلسلے میں کہ ان کا کیسے لحاظ ہونا چاہیے وہ کیسے, وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچوں سے یہ ڈر تھا کہ یہ اپنی جنریشن گیپ کی وجہ سے ان کی اس عظمت کو نہیں سمجھ سکیں گے اور ان کی کمزوری کو جو بڑھاپے میں آ چکی ہوتی ہے وہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم حاوی ہو جائیں. اس لیے ان کو سختی کی گئی ہے. بلکہ جب بچوں کا ذکر کیا گیا تو اس میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بالتحقیق کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے پاس بڑا عظیم اجر ہے. یعنی تم ایسا نہ ہو کہ اپنے بچوں کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے رائٹ ٹریک سے غلط طرف چلے جاؤ. تو اس لیے وہاں پر وارننگ دی گئی ہے, کیونکہ محبت جو ماں باپ کی ہوتی ہے وہ تقاضا یہی کرتی ہے کہ ان کے لیے وہ بہتر سے بہتر کریں, اور وہ اب جب ان کے لیے فائدہ مند ہو یا فائدہ مند نہ ہو یہ نہیں دیکھتے. وہ محبت جب حاوی ہو جاتی ہے تو بہت سی غلط باتیں بھی ہونے لگتی ہیں, اسی لیے وارننگ دی گئی. مگر ایک بیلنس ہے ہر جگہ. اس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بچے کی کیسے ہونی چاہیے, اس سلسلے میں پہلی بات تو کسی نے پوچھا کہ مولا اپنے بچے کی تربیت کب شروع کریں. ایک سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے سے. پیدائش کے 18 سال لڑکی بچے کی پیدائش کے 18. تو یہی جیسے آپ کو حیرت ہوئی اس کو بھی حیرت ہوئی. اس نے کہا ارے جو پیدا ہی نہیں ہوا, تو کہا پہلے جن کو تربیت کرنا ان کی تو ہو جائے تربیت. یہاں پہ مطلب پیرنٹس کو خود تو معلوم ہو جائے کہ بچوں کو کیسے سکھایا جاتا ہے, ان کی ایج کیا ہے, کیا کریں. پھر فرمایا کہ جگہ پر کہ الولد سید سبع سنین, جو بچہ ہوتا ہے وہ 7 سال تک بادشاہ ہے. رائٹ.
کہ یعنی آپ اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری سختی نہیں کریں، جیسے بادشاہ کے اوپر حکم نہیں چلایا جا سکتا، اسی کا حکم چلتا ہے. پھر ارشاد فرمایا، یعنی وہ یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی آج 7 برتھ ڈے تھی تو یہ ختم ہوا پیریڈ والا نہیں، کہ 7 سال تک کا ایک ایوریج پیریڈ دیا کہ وہ اس کی بادشاہت کا زمانہ ہے. جیسے امیر ہوتا ہے، یہ دیجیے وہ لائیے اور یہ کریے، تو آپ یہ نہیں کہ اس کی پرسنالٹی کو کرش کر دیں سختی کر کے. تاکہ آج کل تو یہی ہے وہ یہ نہیں کہ سمجھا بجھا کے اچھا اچھا یہ ہے وہ ہے، اگر غلط بھی کر دیا تو اس کے دیکھتے ہیں کہ بچپنے میں جو اکثر بچوں کو دبا دیا جاتا ہے اس سوسائٹی دبا دیا جاتا ہے. اور اب جو لوگ اس حدیث سے واقف ہے کہ 7 سال تک آپ بچوں کو کچھ بول نہیں سکتے، تو ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے اسے 7 سال کا ہونے دو پھر میں اسے بتاؤں گا. نہیں، وہ بھی وہ مقصد اس کے ساتھ ویسی آپ سختی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی اس ایج پر نہیں آیا ہے، اتنا سمجھدار نہیں ہے. ایون جانوروں میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، یا وہ امیر المومنین نے جو ان کے کلمات قصار ہیں، یعنی شارٹ کلمات ہیں، اس کا پہلے ہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس زمانے میں ٹرموائل ہو، فتنے پھیلے ہوئے ہوں، تو اس زمانے میں اس اونٹنی کے بچے کی طرح رہو جو 2 سال کا نہیں ہوا ہے، کہ نہ اس سے دودھ کا کوئی فائدہ لے سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی سواری کر سکتا ہے، کہ تمہیں کوئی یوز نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ عرب جب اونٹ پالا کرتے تھے تو وہ بھی دیکھتے تھے کہ ابھی کتنا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، کتنی سختی کر سکتا ہوں. تو ویسے ہی پھر فرمایا وہ وزیر 7 سنین، پھر 7 سال تک وہ تمہارا ایڈوائزر ہے، تمہارا کاؤنسلر ہے. تمہارے یہاں 7 سے 14 سال کی جو اس کی ایج ہے، تمہارا کاؤنسلنگ کی ایج ہے، اس سے پوچھو، اس سے رائے اوپینین لو. جہاں صحیح ہو تو قبول کر لو، جہاں صحیح نہیں ہو تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اتنا ڈیولپ ہو جائے. اسی کے برعکس ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ بچوں کے اوپینینز کو ہمیشہ کرش کر دیا جاتا ہے. اوپینینز کو کرش کرنا تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے عباس. اکثر پروفیسر صاحب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، بچوں کے اپنے اوپینینز ہیں، انہیں اپنے رائٹس چاہیے، یہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی جو تھنکنگ ہے وہ اپنے والدین سے کافی زیادہ الگ ہوتی ہے، تاکہ کہتے ہیں نا ہم پورا زمانہ ہی الگ ہے. تو اکثر اپنے اوپینینز کو یا اپنی سوچ کو بچوں کے اوپر ڈالنے کے لیے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ انہیں بولنے ہی نہیں دیتے. اچھا، وہ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بلکہ مجھ سے میں نے وہ اگلا فقرہ پہلے آ گیا تھا، الولد سید 7 سنین، اس کے بعد عبد 7 سنین. حضرت نے سیکنڈ فیز یہ بتایا کہ وہ 7 سال تک جو ہے پھر غلام کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس کو فالو کرنا ہے، تم جو صحیح سمجھتے ہو، کیونکہ ابھی اس میں وہ میچورٹی نہیں آئی ہے کہ کوئی فیصلہ کرے. جب یہ تقریباً 14 سال کا ہو گیا، بلوغ کے قریب ہے، تو وہ وزیر 7 سنین، اب تمہارا یہ ایڈوائزر ہے. 14 سے 21 سال تک یہ تمہارا ایڈوائزر ہوگا، اور تم اس کی مشورے لو، کہیں کہیں تمہیں کریکشن کرنا پڑے گا تو کر دینا اس کی ایڈوائس میں، تاکہ وہ جب 21 سال کا ہو تو ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ کے حساب سے، اپنے زمانے کے حساب سے تیار ہو گیا. پر کیوں پھر پیرنٹس اس چیز کو فالو نہیں کرتے؟ تاکہ 21 سال ہو یا 25 سال، سب کا ایک ہی چیز کہنا ہوتا ہے کہ ارے ماں باپ کے سامنے کوئی کہہ نہیں سکتا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے، یہ بات میں آپ سے شاید ایگری نہ کر پاؤں اس بات پر. یہ ذرا سا میلس میں یہ خرابی ہوتی ہے، مردوں میں جو ہوتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ چونکہ پیسہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، فائنانس منسٹر وہی ہیں، شاید یہ بھی جذبہ ہو کہ میں محنت کرتا ہوں، ڈومیننس رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ ماں اور بیٹی میں کیوں نہیں پاتے؟ ان کا جو بنتا ہے، بانڈ بنتا ہے، کتنا مضبوط بانڈ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ماں اور بیٹی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں جیسے سہیلیاں ہوں، دوست کی طرح ہوتے ہیں. دوست کی طرح ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے بابا کے ساتھ، ڈیڈی کے ساتھ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو پاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو پروسیس تھی اس میں ان کی طرف سے کوئی چوک ہوئی ہے سختی والی، جو ضرورت سے زیادہ. جب ان کو سختی کرنا چاہیے تو سختی کرتے، مطلب ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے، وہ کچھ کرنے لگے، 10 سال کا لڑکا ہے، 11 سال کا لڑکا ہے، وہ کچھ غلطی کرنے ہی جا رہا ہے، یا یہ میں کروں گا، تو آپ سختی کر سکتے ہیں. اب وہ میچور ہو گیا، 14 سال 15 سال کا ہو گیا، اگر کچھ کر بھی رہا ہے تو ڈسکس کریں، بات چیت اس سے ہونی چاہیے کہ 14 سے 21. ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماں اور بیٹی جو ہے وہ ہمیشہ سہیلی بن جاتی ہے بڑے ہونے کے بعد، لیکن فادر اور سن کے بیچ میں یہ ریلیشن اسٹیبلش نہیں ہو پاتا ہے، وہ کیوں ایسا ہے؟ ایگزیکٹلی، گڈ کوسچن. اصل میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، اگر آپ کبھی اس کا دیکھیں، تجزیہ کریں،
وہ اپنی جو اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، ورکنگ ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ کالج سے آئے گا یا اسکول سے آیا تو گھر میں ہی ہے، باپ تو بھی ہے ہی نہیں. جی وہ 8 بجے رات میں آیا ہے، 8:30 بجے رات میں آیا، تھکا ماندہ ہے، پھر اس کو غصہ بھی آ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، دفتر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، تو چڑچڑ رہتے ہیں. جی وہ اس پر توجہ نہیں دے پاتا. میں نے ایک سروے پڑھا تھا امریکہ کا، جتنی ایڈوانس سوسائٹی ہوتی چلی جاتی ہے، کہ 13 ایک ایوریج باپ جو ہے، وہاں تو پیرنٹس ہی دونوں ہی نوکری کرتے ہیں، جی تو پیرنٹ وہ پر ڈے کے حساب سے شاید 13 سیکنڈ آیا تھا کہ جو بچوں کو اپنے وقت دیتے ہیں وہ یعنی مطلب وہ 13 سیکنڈ روز نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ ایک دن انہوں نے 5 منٹ دیا ہے تو پھر نہ جانے کتنے دن خالی گئے ہوں گے. تو انہوں نے اس میں پتہ لگے 200 یا کتنا، ایک اچھی خاصی فگر تھی کہ بچے جو ہیں بڑے ہونے کے بعد، یعنی جب وہ جوینائل ایج میں آتے ہیں تو تقریباً 200 پیرنٹس کا قتل ان کے بچے کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں. مطلب کسی ابھی یہاں میں نے اخبار میں دیکھا تھا، جونپور یا ہماری طرف کی خبر تھی کہ لڑکی تھی 14 سال کی، اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا تھا، جو باہر سویا کرتے تھے. اس نے ان کی مطلب وہ یہی سختی، ماں باپ جو تھے وہ تالا لگا دیتے تھے گھر میں رات میں، اور باہر سوتے تھے. پھر اس نے کیا ترکیب لگائی اور ان کو کسی نشے کی دوا کسی سے منگوائی، کسی لڑکے سے جس سے اس کا کچھ انوالومنٹ ہو رہا تھا، وہ نشے کی دوا پہلے کھلا دی، اس کے بعد پہلے سے کلاڑی ولاڑی رکھے تھی، پھر مت ڈالا رات میں، اور صبح کے وقت چیخنے لگی. مطلب وہ چلائی کہ دروازہ نہیں کھل رہا، یہ نہیں ہو رہا ہے. پھر پولیس نے انکوائری کر کے 14-15 دن بعد پکڑا اس کے موبائل سے. تو مقصد یہ نا کہ پھر وہ آدمی اس لیول پر چلا جاتا ہے جب ریئیکٹ کرتا ہے. تو شروع کی اسٹیج سے، کہ جس اسٹیج سے ہم آئے ہیں وہاں سے مثلاً آپ دیکھیے، آپ بچے سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، جی پہلے آپ خود نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھے گا یہ نا. اب ہونا یہ چاہیے جیسے آپ مسجد جاتے ہیں اور اپرچونٹی، چلیے سنڈے ہی کو صحیح اپرچونٹی ہے تو بچے کو بھی لے کے جائیے. مولانا صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر بچوں کا شور ہو رہا ہے، بالکل کیونکہ یہ ابھی بچے ہیں تو شور کر رہے ہیں، کل کو یہ میں شور ہو جائیں گے تو یہی نمازی ہوں گے. ورنہ ان کو بعمر 21 سال کون لے کے آئے گا مسجد میں، کہ جب یہ 21 کے ہو گئے ان کی عادت ہی نہیں. یہ تو کالج سے نکل کے چائے کے ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، مثلاً چائے پیتے رہتے ہیں، گپ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے نا. اچھا شروع میں تو آپ نے جب وہ عبد والی پوزیشن میں تھا، 7 سے 14 کے بیچ میں تھا، تو ایک حافظ جی کو رکھا تھا، پیٹ کے اسے قرآن پڑھوا رہے تھے. جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے گیا پھر وہ نہیں سنتا، سامنے آپ کے چپ ہو جائے گا، نکل کے جائے گا، تو پھر وہی اپنی لائن پر لگ جائے گا. تو اس لیے اچھا اتنی دیکھیں، وہ امیر المومنین کی جو وصیت امام حسن علیہ السلام کے لیے ہے صفین سے واپسی میں، اس میں آپ نے لکھا ہے، شروع میں لکھا ہے کہ بیٹا یہ اگر جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، اور اگر تم نے خود کام شروع کیا تو جب میری عمر کو پہنچو گے تب یہ تجربہ تم کو ہوگا. تو اگر میرے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تم ابھی اس پر عمل کرو، تو پھر جہاں پر میں اس وقت ہوں تم ابھی ہو کھڑے ہوئے ہو اور تم اس سے اور آگے چلے جاؤ گے. بالکل. یعنی یہ کمپل نہیں کہ بس نہیں میں نے کہہ دیا ہے تو وہ نہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ جبکہ ایک معصوم دوسرے معصوم سے کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اب جس طرح آپ نے ذکر کیا اہل بیت کے ایگزامپل کا، تو عباس معاشرے پہ جس چیز کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام، بالکل ٹھیک، ان کی ٹیچنگز ہے. آپ پیرنٹس کو ایسے کوئی واقعہ بتا سکے، کوئی سٹوری جس کی جو اہل بیت کی زندگی سے جڑی ہوئی ہو اور آج کے پیرنٹس کے لیے وہ ایک ایگزامپل بنے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو آئیڈیل ہمارے پاس فیملی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. آپ دیکھیے کہ مشہور ہے کہ آپ نہیں جاتی تھیں، دروازے تک بھی نہیں جاتی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور تقریر فرماتے تھے، اور امام حسن واپس آتے تھے. اچھا یہ کیا ہوں، جب جناب فاطمہ کی شہادت کے وقت بھی آپ کی عمر 8 سال تھی، ہے نا. تو یہ تو پہلے ہی کا واقعہ ہوگا، اس سے 5-6 سال 6 سال 7 سال جو ملا ہے. تو جب آتے تھے آپ تو آپ سے پوچھتی تھیں آج بابا نے کیا کہا. امام حسن علیہ السلام فرماتے بیان کرنا شروع کرتے تھے، اور سب وہ ہوتا تھا. اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، وہ تو ایک حضرت علی کا ہے کہ وہ ہے. اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین بات کیا ہے، تو وہ اس میں اب تمام مرد ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کسی نے جواب نہیں. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا اپنی ماں سے،
تو آپ نے جواب دیا. بہترین بات یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. جب یہ فرمایا تو گیا تو پوچھا, تب آپ نے پوچھا کس نے کہا؟ تو کہا کہ ماں نے کہا ہے, میری ماں نے کہا ہے. تو شاید فرمایا میری بیٹی ہی ایسا کہہ سکتی ہے, یعنی مطلب اتنا وہ اس منزل پر. تو کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے کہ ان کو سمجھانا بجھانا تیار کرنا. اچھا, کربلا کے واقعے میں بھی آپ کو اندازہ ہوگا اس طرح کی ماہوں کا کہ انہوں نے کس طرح سے بیہیو کیا کربلا میں. بہت ہی مشکل بات تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ بچے تھے 7-8 سال کے بچے بھی, جیسے حضرت عبداللہ ابن حسن تو 10 سال کے تھے, جو بالکل آخری شہید تھے, امام حسین کے آگے ہاتھ لگا دیے تھے انہوں نے, جناب قاسم سے چھوٹے تھے. اس طرح کے واقعات. وہ جنادہ ابن عمر کا بیٹا جو تھا, اس کی ماں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم جاؤ, تلوار لگائی تھی اور یہ کیا تھا, بھیجا تھا. تو یعنی کہ ایک ہائر پوزیشن کے اوپر لانے کے لیے ہمارے وہ ایک آباد میں ایک فیملی تھی, وہ سب بہت ان کے بچے سب IAS ہوئے. یعنی ہم نے سنا ہے ان کا قصہ کہ اس زمانے میں تو گرمی پڑتی تھی یہ, تو وہ پڑھتا رہتا تھا تو ان کے اماں ابا بیٹھ کر کے پنکھا جلا کرتے تھے اس کی تیاری میں. وہ سب IAS ہوا, پھر وہ شاید میرے خیال میں وہ جو بہت ہائی پوزیشن پر ہوئے تھے وہ تیغ الہآبادی سے شاعری کرتے تھے, وہاں IAS ہوئے تھے. بعد میں پتہ نہیں کچھ کا مرڈر بھی پاکستان میں ہوا تھا. لیکن یعنی وہ اس صورت سے انہوں نے اپنے بچے کو پڑھایا تھا. تو کسی بلند مقصد تک کسی کو لے جانا ہے کسی کاز پر, تو کبھی اس میں کہانیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے, کبھی واقعات کا سہارا لینا پڑتا ہے, کبھی سمجھانا پڑتا ہے, کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی ساری چیزیں مل کر ہی ایک بچے کی تربیت کا حصہ بنتی ہے. یعنی آپ اس معاملے کو بالکل یوں نہیں لیجئے کہ آپ نے, دیکھیے 2 باتوں میں فرق ہے, ایک انسان بنانا اور ایک سرکس کا ٹرینڈ جانور بنانا. اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. انسان بنانے کے لیے امیر المومنین نے جیسے ہم لوگوں سے کہا کہ جب تمہارا دل لگتا ہو تو نافلے اور مستحب عبادات کو بڑھا دو. مطلب اس وقت جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, تو دیر تک پڑھو. اور جب تمہارا جی نہ لگے تو پھر واجب پر اکتفا کرو, جتنا ضروری ہے اتنا کر دو. اب آپ نے اپنے بچوں کو جگایا ہے, اس کو 1 پارہ قرآن بھی پڑھوانا ہے, ہم کو صبح کو نیند آ رہی, ہم اس سے 2 رکعت نماز پڑھوائے, کہہ دیں جیسے جاؤ سو. اگر جیسے کہ آپ نے اس گفتگو میں کہا کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرتے تھے, خصوصاً جو آپ نے جناب زہرا کا واقعہ بتایا کہ بی پوچھتے تھے اپنے بچوں سے کہ نانا نے آج کیا خطبہ دیا ہے. لیکن آج کے زمانے میں نیلم ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے بچوں کو بالکل ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں. وہ تو جو لائف اسٹائل ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا اس کی وجہ سے کہ سب کے پاس موبائل ہوتے ہیں. جی اماں بھی موبائل دیکھ رہی ہیں, ابا بھی. اور اگر میں تو دیکھتا ہوں کہ 4-5 سال کے بچے بھی موبائل میں جڑ جاتے ہیں, اور وہ بھی سوچتے ہیں وہ پیرنٹس کے کون اس جھنجھٹ نے پڑے دے دو, کوئی پرانا ہی موبائل وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. تو جب گھر میں فری رہتے ہیں لیکن بس کچھ پڑھانے کی بجائے نہیں, مطلب نہ کہ ایک پڑھانا تو چلیے وہ تو مجبوراً وہ ایک ٹیوٹر رکھ دیں گے اور کوچنگ میں چلا جائے اور یہ سب ہے, لیکن یہ کہ جو پرسنل اٹیچمنٹ والی بات ہوتی ہے وہ ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کے یہاں بھی یہی دیکھتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں. اچھا ایڈکشن اچھی چیز کا بھی برا ہوتا ہے, بری چیز کا بھی برا ہوتا ہے. وہ ایڈکشن جس کا ایک نشہ چڑھ جائے وہ اس کو نشہ ہے. بعض لوگوں کو نماز پڑھنے کا نشہ ہوتا ہے, وہ ان کی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو زندگی کے جتنے ایسپیکٹس ہیں, پہلو ہیں, سب پر آپ کی نظر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بچہ جیسا رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ فون دے دیا. مثلاً میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اسے کریکٹ ہی کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں کہتا ہوں میں کریکٹ کرنا چاہوں اپنے کو, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ طے کر لیا جائے کہ 6 گھنٹے موبائل نہیں دیکھا جائے گا. مثلاً گھر میں پہنچ کے 4 بجے سے 10 بجے رات تک کوئی آدمی موبائل نہیں دیکھے گا, خالی فون کالز ریسیو کر لی جائیں گے, کام ختم ہو گیا. تو پھر آپ کے پاس وقت ہوگا. جب وقت ہوگا, اچھا پرانے زمانے میں جس کا آپ حوالہ بار بار دیتے ہیں, ہم آپ سے بتائیں وجہ بھی تھی. ریڈیو ہے نہیں, ریڈیو میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہوا محل آیا کرتا تھا ہم لوگوں کے طالب علمی. اس کے زمانے میں وہ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا, آل انڈیا ریڈیو سے آتا تھا. وہ بات ختم ہو گئی. باقی خبروں میں کس کو دلچسپی زیادہ ہوتی تھی وہی خبریں. اچھا وہ اس طرح کی سنسنی خیز خبریں بھی نہیں ہوتی تھیں جیسی آج بنائی جاتی ہیں کہ وہ بالکل ڈرامہ لگنے لگتا ہے. اچھا دوسری بات پھر ہوتی تھی کہ جب ٹیلی ویژن نہیں تھا, اب فلم بھی اگر جو لوگ دیکھتے تھے, ارے کبھی آدمی جائے گا نا, وہ خرچ ہوتا ہے, سنیما ہال تک جانا پڑے گا, اس کی تیاری کرنا پڑے گی. یوں نہیں ہوتا تھا کہ جب جی چاہے آدمی فلم دیکھنے لگے.
تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارے بزرگ تھے ان میں خواتین کو بعض اوقات کہانی کہنے کا سلیقہ تھا. جی وہ یعنی یہ عام کہانیاں بھی جو ہے جیسے بالکل منظر کھینچ دیتی تھیں کہ آپ کے سامنے آ جائے کہ ہاں ایسا ہو رہا ہے. اسٹوری ٹیلنگ. ہاں اسٹوری ٹیلنگ ایک چیز تھی, داستان گوئی جسے ہم کہتے ہیں. مردوں میں بھی ہوتا تھا, بعض اوقات تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے درمیان یہ ہوتا تھا. یعنی وہ رشتے تو انسانی سماج میں سب لوگوں میں ٹوٹ گئے ہیں, دوستوں میں ٹوٹ گئے ہیں. بعض اوقات تو ہمارے پاس جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں سب نے موبائل نکال لیا, انہوں نے فون لگے. میں تو جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھائی چھوڑیے بعد میں کیجیے گا, دیکھیے یہ بات. پہلے تو لوگوں کے گھر کا ایک پیٹرن ہوتا تھا عباس کہ سنڈے کو اپنے بچوں کو گارڈن لے جائیں گے, گھمانے لے جائیں گے. آج ہم نے دیکھا ہے کہ سنڈے ہو یا کوئی بھی ویک ڈے ہو بس آئیں گے گھر پہ فون پہ لگے رہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے پیرنٹس اور چلڈرنس کے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا. وہ کمزوری ہے جو ہم میں بھی. بھائی ایک وہ ایک خاتون تھیں یہاں بہت بڑی شخصیت, جناب ابو محمد صاحب جے پی تھے جو امامیہ ہال اور یہ سب ان کا دیکھتے تھے. ان کی زوجہ کے لیے سنا ہے ہم نے کہ وہ کہا کرتی تھیں ٹیلی ویژن کو کہ یہ شیطانی ڈبہ ہے. جی یہ کوئی شیطانی ڈبہ کھلا تو بس پھر آدمی اسی کے شیطان نے اپنی طرف کھینچ لیا. تو اب وہ شیطانی ڈبہ نہیں, اب شیطانی ڈبیا ہوتی ہے, ہاتھوں میں ہی رہتی ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتا ہے کہ چلو اچھا جو جس طرح آپ ڈرامے دیکھنے لگیے, 10 ڈرامے وہ آپ کو دے رہے ہیں. آپ اگر مجلسیں سن لیجیے, مجلسیں لے لیجیے. تو مقصد یہ نا کہ زندگی میں دیکھیے ایک بیلنس یا وہ جو سنتولن ہم کہیں, توازن, وہ بہت ضروری ہے. بالکل. یعنی آپ کے سامنے تمام اچیومنٹ, آپ کے اپنے ماں باپ بھی اہم ہیں, آپ خود بھی اہم ہیں, آپ کے اپنے بیٹے بیٹی بھی اہم ہیں, آپ کو ان کو کسی منزل تک پہنچانا ہے. یہ نا اس وجہ سے آگا جو گیپ ہو رہا ہے پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان, تو اسے ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ تو مسئلہ ہے. سلیوشن کیا ہے؟ نہیں, سلوشن یہی ہے کہ اس میں خود کمٹمنٹ کریں اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں, کہ اپنے مزے اور اپنے جذبات کو قربان کریں, یہ سمجھ کے کہ ہم بہت بڑا ایک کاز کر رہے ہیں نا. کہا جاتا ہے کہ جو چیز کوئی آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کے چلا جائے تو وہ صدقہ جاریہ ہے اس کی طرف سے, مر گیا ہے وہ. لیکن یہ بچہ جب نماز پڑھے گا, یہ بچہ جب نیکی کرے گا, یہ بچہ جب اچھائی کی طرف جائے گا تو پروردگار عالم جس نے اس کو نیک بنایا ہے اس کو بھی ثواب دے گا کہ تمہاری وجہ سے نیک ہے. ہمارے دوست ہیں, میں اکثر ان کو, میرے عزیز بھی مجاہد کاظمی صاحب, وہ اپنی تو بیٹی ان کی کویت میں رہتی ہے ماشاء اللہ, بہت محجبہ ہے اور یہ سب ہے. تو جب اس کو انہوں نے ایڈمیشن کرایا پبلک اسکول میں, گورنمنٹ پبلک اسکول میں, تو وہ پورا واقعہ بالکل ڈرامہ ہی ہوا. گئے اور یہ انہوں نے پوچھا, پرنسپل بیٹھی تھی یا بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا آپ اپنی بچی کو ہمارے یہاں کیوں داخل کروانا چاہتے ہیں اسی کالج میں, گورنمنٹ کالج میں. کہہ دیا کہا میں اس کو ایک اچھا شہری بنانا چاہتا ہوں, گڈ سٹیزن. تو وہ کھڑی ہو گئیں اپنی جگہ پر اور کہا میں آپ کو سیلیوٹ کرتی ہوں, میری پوری لائف میں آپ پہلے آدمی ہیں جو اپنی بچی کو ایک اچھا سٹیزن بنانے کے لیے لائیں, ورنہ کوئی ڈاکٹر بنانے کے لیے لاتا ہے, کوئی انجینئر بنانے کے لیے لاتا ہے, کوئی IAS, کوئی IPS, آدمی بنانے کے لیے تو کوئی لاتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک, یہ ایک دوڑ ہے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو, آدمی وہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے, جو بلیور ہوتا ہے, ہم ویسا آدمی بنانا چاہ رہے ہیں اپنے بچے کو. تو خالی ہمیں یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا چلا کے بنانا ہے, اس میں سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ ہونا پڑے گا. اور اس کے اندر اس بچے کو, سوال یہ کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں, جیسے بات یاد آ گئی تو کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کمپل کیا ماتم کرو, بالکل ماتم کرتے ہیں. کبھی کہا ہے کہ چلو مجلس میں تو ان کو مزہ نہیں آتا, چلو یعنی یہ نا کہ چونکہ وہ اس طرح سے آیا ہے کہ جس میں ان کا انٹرسٹ اپنے آپ ڈیولپ ہو گیا اور انوالو ہو گیا. تو جب یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ جس چیز کو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایسا ہی ماحول قرآن پڑھانے کے لیے بنا دیجئے, ایسے ہی ماحول اسٹڈیز کے لیے بنا دیجئے کہ بھئی سب لوگ بیٹھیں گے اسٹڈی کریں گے, اگر کر دیں اپنے آپ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ کو سیکریفائز کرنی پڑے گی, اس کے بغیر نہیں ہوگا. سب لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا ماحول بنانا یہ بہت اہم کام ہے پیرنٹس کا. بالکل ٹھیک, بہت اہم کام ہے. اور پروفیسر صاحب نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا, لیکن اب پیرنٹس کو کیا کرنا ہے. اور پھر میں اس میں یہ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں انٹرپٹ کرتے ہوئے آپ کو. یہ دیکھیے کون کرے گا اس کو, جو زیادہ بزرگ ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے. یعنی ہم اتنی میچورٹی رکھتے ہیں, سوال یہ ہمارے کلاس کے جو لڑکے ہیں وہ مجھے کریکٹ کریں کہ میں انہیں کریکٹ کروں.
میری ذمہ داری کہ میں نے اتنے لڑکوں کو دیکھا ہے, اتنے بچوں کو دیکھا ہے, کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, کبھی محبت سے بھی پیش آنا پڑتا ہے. ہمارا تو آج بھی تجربہ ہے کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جن کو ہم نے 80s اور 90s میں پڑھایا تھا آ کر کے پیر چھو لیتے ہیں, اور جوتے پیر کیا چھوتے ہیں, جوتا چھوتے ہیں. وہ ہندو ہیں اور براہمین ہیں, اور یہ بھی یعنی جن کے یہاں, اور میں تو ایک مسلمان ہوں, میں کبھی کبھی مذاق بھی کرتا ہوں کیا بھائی ایک ملیچ کا پیر چھو رہا ہے سر, یہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیے انہوں نے وہ محبت پائی ہوئی ہے, اس محبت کا جواب دیتے ہیں. بالکل ہے نا. تو اگر محبت یہ اندازہ ہو جائے کہ میرا باپ مجھے چاہتا ہے, میری اچھائی چاہتا ہے, اور وہ ناراض بھی ہو جائے گا تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ ان کی, ورنہ اگر ہماری امیج یہ بن گئی ان کا تو کام ہی خفا ہوتے رہتے ہیں, یہ تو بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں, میں چھوڑو یار. مطلب آپ روز ڈانٹیں گے تو آپ کی ڈانٹ کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. اگر کبھی کبھی ہو تو یہ ہو کہ آج آپ نے ڈانٹ دیا. اب وہ بچے کہتے ہیں نا, اچھا آپ بول رہے, بچوں کو تو لائنس بھی یاد ہوتی ہے عباس کے, اب یہ کہنے والے میرے ڈیڈی, میں کیا کروں, وہ تو بس مجھے مارنے ہی والے ہیں. یعنی ایک بات ہے کہ ہم لوگ سیلف کریکشن کریں, ہم اپنی طرف سے بھی سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس پر کوئی کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت دور سے سوچنا پڑتا ہے, ٹیکنیک بنانی پڑتی ہیں, جانا پڑتا ہے. پھر جو ہمارے سامنے اس کی کیا ایبلٹیز ہیں, یہ اس کا مزاج کیا ہے, اس کا سسٹم کیا ہے. بہت سے بچے بہت جلدی ایموشنل ہوتے ہیں, غصہ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو کتنے بچے ایسے ہیں جو حیدرآباد گریجویشن کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں, انہوں نے پھانسی لگا لی. یہ بات بھی میں کہوں گا اپنے پیرنٹس سے اور اپنے ساتھ والوں سے کہ دیکھیے وہی بات جو کہی تھی, آپ آدمی بنائیے, آپ انجینئر, ڈاکٹر, اس کی جو صلاحیت ہوگی آپ اس کو ڈیولپ کر دیجئے. انشاءاللہ اگر ساری دنیا کے سب لوگ ڈاکٹر ہو جائیں گے تو علاج کس کا کریں گے, سارے لوگ انجینئر ہو جائیں گے تو مزدور کون ہوگا. اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا, جو اس کی کوالٹیز ہیں ان کو بیسٹ ڈیولپ کر دیں آپ, آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ جب اس کو آپ دوڑانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں کہ نہیں بس پڑھو, یہ دیکھو فلاں کا لڑکا, ارے بھائی فلاں کے لڑکے کے جینس پتہ نہیں کون ہے, اس کے ابا کون ہے, اس کی اماں کون ہے, دادا کون ہے, دادی کون ہے, ہمارے کون ہے. ایسا نہیں لگتا کہ کمپیریزن نے بھی کچھ حد تک ایک میجر رول پلے کیا ہے چلڈرن کے سب جگہ, اسکولوں کالجز کو دیکھیے, ہر مطلب پیرنٹس کیا چاہتے ہیں, میرا لڑکا ٹاپ پر رہے. سوال یہ 50 لڑکوں میں 50 لڑکے کیسے ٹاپ کریں گے, کوئی ٹاپ پر ہوگا, کوئی نمبر 2 پر ہوگا, کوئی نمبر 3 پر. مگر اصلاً بات یہ ہے کہ ان کی جتنی صلاحیت ہے ہم وہ ڈیولپ کروا دیں, اور اگر وہ صلاحیت ڈیولپ ہوگی تو ہمارا کام ہو گیا ہے, ہم کامیاب ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کوئی ڈاکٹر ہو جائے تبھی کامیاب ہو, ہے نا. تو اس لیے یہ چیز مزاج میں بن جائے. ایکچولی دنیا میں کہ یہ جو میٹیریالزم ہے, میٹیریلسٹک ہم لوگوں کی آؤٹ لک ہو گئی. ہمارے خیال میں جس کے پاس لگژریز زیادہ ہیں, پیسہ زیادہ ہے, دولت زیادہ ہے, وہی کامیاب ہے, جبکہ کامیابی کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے زندگی میں. مائنڈ سیٹ ہمارے بگڑ چکے ہیں, مائنڈ سیٹ خراب ہو جا گیا. بالکل ٹھیک. پروفیسر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ساتھ ہی یہ جو زندگی کا اہم رشتہ ہے عباس, پیرنٹس اور بچوں کا, میں یہ سوچتا تھا اس گفتگو سے پہلے کہ پیرنٹس اور جو چلڈرن ہیں ان کے بیچ میں جنریشن گیپ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا, لیکن بہت ہی بہترین انداز میں جو کمپلیکس پوائنٹس ہے آغا نے اسے سمجھایا. بالکل ٹھیک. اور ساتھ ہی میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس, جو بچے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان دونوں کے لیے میسج ہے. سب سے پہلے بچوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے والدین آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اپنے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیجیے. اور پیرنٹس کو بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں, انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرنے کا موقع دیں, اور اسی طرح تو پھر آپ کا اور آپ کے بچے کا بانڈ ڈیولپ ہوگا. اسی امید کے ساتھ ٹیم چرچا ٹائم کو دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.